میں خوزدار گیا جیل انسپیکشن کرنے کے لیے. تو خوزدار کی جیل انسپیکشن کرنے کے بعد میں باہر نکل رہا تھا, گیٹ سے آخری بیرک میں تھا, تو ایک آواز قیدی نے دی. اس نے کہا جج صاحب آپ میری بات سنیں گے؟ میں رک گیا. میں نے کہا جی میں آپ ہی سے ملنے آیا ہوں. عمر کے آدمی تھے, 50-55 سال عمر تھی. تو جیسے ہی میں جالی کے قریب گیا وہ رونے شروع ہو گئے. تو میں نے ان کا حلیہ دیکھا, ان کا رونا دیکھا, تو میں نے ان کو دلاسا دیا. میں نے کہا آپ مرد ہیں, آپ روئیں نہیں, رو کیوں رہے ہیں؟ حالانکہ کل خود میں تھوڑا سا ایسے ہو گیا تھا کچھ میرے ساتھ بھی. اینی ہاؤ, تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, آپ تو مجھے, میں کراچی کا رہنے والا ہوں. تو میں نے کہا آپ یہاں کہاں؟ تو میں نے ان کا ہسٹری ٹکٹ دیکھا تو ان کو عمر قید کی سزا تھی. میں بڑا حیران ہوا کہ شکل اور وضع سے تو یہ آدمی کرمنل لگتا نہیں, اس کو سزا کیسے ہو گئی؟ جب میں نے جیل کا ریکارڈ وہاں سے قریبی ساتھ میرے اسٹاف تھا, تو میں نے کہا کس میں قید ہوئے؟ انہوں نے کہا ان کو 9C کی سزا ہوئی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا آپ نارکوٹکس کا کام کریں گے تو سزا تو ہوگی. ان کا رونا بند ہی نہ ہوا. تو انہوں نے کہا آپ میری بات سنیں گے؟ میں نے کہا بالکل آپ بات کیجیے. انہوں نے کہا جی میری ایک بھتیجی تھی, ان کی ہم نے کوئٹہ میں شادی کی تھی. میں نے کہا ٹھیک. انہوں نے کہا 1 سال شادی چلی, 1 سال کے بعد ڈیورس ہو گیا, نباہ نہیں ہوا. تو بھتیجی کو میں کراچی لے آیا. ہم نے کوئٹہ کی فیملی کورٹ میں ان کا سوٹ فائل کیا ڈوری آرٹیکلس کے ریٹرن کا. تو وہ سوٹ ڈگری ہو گیا. تو میں اس کا اٹارنی لے کے کوئٹہ آیا. میں نے ایگزیکیوشن فائل کیا. اجرا کی عدالت نے مجھے سامان مہیا کر دیا. ناظر نے سامان لسٹ بنا دی, جیز کا سامان تھا بچی کا جیسے ہوتا ہے. تو میں نے اڈے سے جا کے ٹرک انگیج کیا, ٹرک والے سے بات کی, کرایہ طے کیا. ٹرک والا ٹرک لے کے آیا. اگلے دن طے ہو گیا کہ صبح نکلنا ہے. صبح ٹرک والا آیا, اس کو اس کی جو ادائیگی کرنی تھی وہ کی, ٹرک میں سامان ڈالا, اور میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے کراچی روانہ ہو گیا. جب میں راستے میں ہم پہنچے اتھل کے قریب, تو وہاں ٹرک کو روکا گیا. انہوں نے روک لیا چیک پوسٹ پہ. انہوں نے کہا جی یہ ٹرک میں آپ کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میرا سامان ہے. آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کراچی کا آدمی ہوں, کراچی جا رہا ہوں. ڈرائیور کو بھی روک لیا, مجھے بھی روک لیا. انہوں نے کہا جی ہماری اطلاع ہے کہ اس ٹرک میں چرس جا رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ بچی کے جیز کا سامان ہے, یہ میں سامان لے کے جا رہا ہوں, اور یہ چیزیں ہیں, اور پلنگ ہے, بستر ہیں, اور باقی چیزیں ہیں ساری. اور میں نے ان کو رسید بھی دکھائی, ناظر کی رپورٹ دکھائی, اجرا کا حکم بھی دکھایا. انہوں نے مجھے بند کر دیا اور اسی وقت پکڑ لیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کا سامان اتار دو. ٹرک سے سامان اتارا. اس کے بعد انہوں نے فرش کو کھیڑا, ٹرک کا پچھلا, تو 500 پیکٹ چرس فرش کے اندر چھپا ہوا ملا. تو انہوں نے مجھے بھی بند کر دیا, ڈرائیور کو بھی بند کر دیا. اگلی کہانی بڑی عجیب سی ہے. تفتیشی نے دونوں کو چالان کر دیا 9C میں, اور سیشن جج صاحب نے دونوں کو سزا دے دی عمر قید. تو میں نے اس قیدی کو کہا, میں نے کہا آپ نے ڈاکومنٹ ایگزیبٹ نہیں کرائے ہوں گے. اس نے کہا جی میری ڈیفینس پلی بھی یہی تھی, میں نے تمام ڈاکومنٹ ایگزیبٹ بھی کروائے تھے, رسیدیں بھی, اس کے باوجود جج صاحب نے سزا دے دی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا آپ کی پیشی؟ انہوں نے کہا جی 3 سال سے میرا کیس نہیں لگا سنوائی کے لیے. مجھے اور بھی بڑی تکلیف ہوئی. میں نظام کی بہتری کی بات کر رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا. میں کوئٹہ آیا, میں نے اپنے چیف جسٹس کو کہا, میں نے کہا سر میں انسپیکشن کر کے آیا ہوں, اس طرح کا کیس آیا, اگر آپ اجازت دیں میں یہ کیس اپنے پاس لگوانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ستائش بھی کی اور کہا کہ ضرور, یہی کام تو کرنے کے ہیں آپ, کیوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے روسٹر کو کہا یہ فائل مجھے دے دو. روسٹر سے فائل لے کر میں نے اس کو کہا صبح فکس کر دو اور وکیل کو نوٹس کر دو. میں وکیل کا نام نہیں دوں گا, اگر وہ پنڈال میں بیٹھے ان کو یاد آ جائے گا. رات کو میں نے فائل پڑھی. آپ یقین کیجئے ہر ڈاکومنٹ اور ہر ثبوت اس کے اندر موجود تھا اس کی بے گناہی کا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے اس سیشن جج نے اس کو عمر قید کی سزا کیسے دی, اور 3 سال سے تو یہ اپیل ہائی کورٹ میں چلا نہیں پا رہا. تو جب میں نے آرڈر شیٹیں دیکھی تو وکیل صاحب کی بار بار غیر حاضری پائی. مجھے اور بھی تکلیف ہوئی کہ وکیل صاحب نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کیا. میں نے اگلے دن پیشی رکھی, وکیل صاحب نہیں آئے. نوٹس تعمیر کیا, وکیل صاحب نہیں آئے. میں نے ٹیلی فون کر کے اسٹاف کو کہا وکیل صاحب جہاں بھی ہیں بلائیں. وکیل صاحب دوپہر کو نصیب ہوئے مجھے. میں نے وکیل صاحب کو کہا وکیل صاحب یہ آپ کا کیس ہے, یہ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ, کیس کیوں نہیں چلا رہے ہیں, اور آپ 3 سال سے ایڈجرمنٹ دے رہے ہیں. تو اس نے جواب دیا سر یہ ظالم میری فیس نہیں دیتا. مجھے اور بھی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, صبح 9:30 بجے میری عدالت میں اس کیس کو پیروی کریں, آپ فائل پڑھ کے آ جائیں. صبح 9:30 بجے وکیل صاحب آئے. آپ یقین کریں میں جھوٹ نہ کہتا ہوں نہ کہوں گا, وکیل صاحب نے صبح بھی فائل نہیں پڑھی تھی. میں نے 5 منٹ میں اس کو بری کر دیا.
اب اس ایک کہانی میں بہت سارے سوال ہیں، بہت سارے کردار ہیں، کس نے کہاں ٹھیک ہونا ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ میں تو قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کتنے ہی کڑوے گھونٹ کیوں نہ کرنے پڑ جائیں۔ آپ بتائیے، آپ ذمہ داری لیں گے؟ السلام علیکم۔ یقیناً ویڈیو نے آپ کو پریشان کر دیا ہوگا۔ یہ روز کے واقعات ہیں وہاں، ایسے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، سینکڑوں جانے کتنے جیلوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے، انہیں انصاف نہیں ملا۔ یہ جو جج ہے نا، یہ جو سیشن جج ہیں اسپیشلی، یہ اربوں پتی ہیں، اربوں پتی۔ ایسے انہوں نے سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو برباد کر دیا۔ یہ ریاست مدینہ، یہ دوسری بار ریاست مدینہ بنی ہے۔ 11 سال ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ ریاست مدینہ تھی۔ صرف پڑھنے کے لیے ہے، نہ آیتیں، نہ ان کا مفہوم سمجھتے ہیں، اور اگر کہیں سمجھتے ہیں تو احساس نہیں کرتے۔ اب تصور کیجئے کہ ایک شخص اپنی بھتیجی کو طلاق دلوا کے اگر یقیناً اس کا باپ نہیں ہوگا تو چچا نے ذمہ داری لی ہوگی۔ اس قیامت سے گزر رہا تھا پہلے ہی، پھر ساتھ میں، لیکن جج کہہ کے آ رہا ہے کہ جج نے، سپریم کورٹ کے جج نے جو یہ سارا واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں، کہ سیشن جج نے پڑھا ہی نہیں مقدمہ اور وکیل آیا ہی نہیں۔ 3 سال تک اور عمر قید کی سزا، سارے ثبوت موجود۔ اگر آپ پاکستان کا عدالتی ریکارڈ چھان کر دیکھیں نا، تو آپ کو 40 سال سے لوگ بند ملیں گے۔ میں درجنوں واقعات کا خود گواہ ہوں کہ وکیل کے پیسے نہ ہونے کے باعث، جج کو رشوت نہ دینے کے باعث معصوم لوگ 10 سال جیلوں میں بند رہے ہیں، اور جانے کتنے تو پھانسی چڑھے ہوں گے۔ اس ملک میں انصاف ظاہر جعفر کے لیے ہے، جتوئی کے بیٹے کے لیے ہے، اور اسی طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یا یہ نظام استعمال ہوتا ہے سیاستدانوں کے خلاف، بھٹو کو پھانسی لٹکانے کے لیے، عبرت بنانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں نا، یہ مملکت خدا داد جو ہے نا، عذاب بنی ہوئی ہے، عذاب۔ کسی معاشرے میں نے تو نہیں سنا کہ ایسا بھی ظلم ہوتا ہو۔ یقیناً انسانی بستیاں ہیں، غلطیاں ہوتی ہوں گی، مگر اس تواتر کے ساتھ، اتنے تسلسل کے ساتھ، کہ جہاں یہ کہا جانے لگے کہ وکیل نہیں جج کر لو، اور لوگ جج کرتے ہیں۔ میں گواہ ہوں بہت سارے واقعات کا، لوگ سنا کے جاتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین بولڈ ٹی وی کے مالک کے معاملے میں اگر اس پورے مقدمے کو چھان کر دیکھیں تو آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ایسا ظلم ہے اس معاشرے میں۔ یہ غریب کا قبرستان ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کے غریب مسلمانوں کا قبرستان بن گیا ہے۔ یہ آپ کو ہندوستان کے مسلمانوں کو دکھا کے ڈراتے ہیں صرف۔ یقین کریں ان کے یہ حالات نہیں ہیں۔ آپ کو ڈراتے ہیں کہ کہیں آپ اس قید سے بھاگ نہ نکلیں، کہیں آپ کی شعور نہ آ جائے، آپ کی آنکھیں نہ کھل جائیں۔ آپ یقین کریں یہ کتنا خوفناک مرحلہ ہے کہ فائز عیسیٰ اس لیے زیر عتاب ہے کہ اس نے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا اور بتایا کہ تو کیسی لوٹ مار کرتی ہے، تو کتنی بڑی قبضہ گروپ مافیا ہے، اسے نشان عبرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ حکومت جو موجود حکومت ہے، یہ فاشسٹ حکومت جو امیر المومنین بننا چاہتا ہے ریاست مدینہ، اور ساتھ میں چائنیز نظام لانا چاہتا ہے، وہ فائز عیسیٰ کے کیس کو اپنے کریڈٹ میں ڈال رہا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ججوں کے اثاثے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فائز عیسیٰ کی بیوی نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ باقی ججوں کے اثاثے بھی تو لیا سامنے، وہ کیوں نہیں لے کر آتے؟
وہ بھی لے آؤ تو پتہ چل جائے، یا کیانی کے اثاثے سامنے لے آئیے، یہ قمر باجوہ کے بچے کیسے باہر پڑھ رہے ہیں، یہ باقی سارے جنرلوں کے ان کے اثاثے بھی لے کر آئے نا، اور بتائیں، سامنے لے کر آئے۔ شوکت صدیقی، میں نظریاتی مخالف ہوں، وہ ایک جماعتی بدبودار آدمی، مگر انصاف کے معاملے میں اس کی کریڈینشل بنی، اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ابھی میں نے کل بھی ذکر کیا تھا نا کہ یہ سپریم کورٹ صرف جہاں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہاں سزائیں ہوتی ہیں، بلدیاتی ادارے بحال کیے نا، مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا۔ اور یہ موجود چیف جسٹس، یہ ثاقب نثار کی وہ جو چلا گیا بابا ڈیم، اللہ اس کی کیا کہوں میں، کہ یہ گلزار کراچی میں سرکاری افسروں کی بے ایمانیوں، لوٹ مار اور دولت مندوں کے بنائے ہوئے پلازوں میں جو غریبوں کا پیسہ لگا ہے انہیں گرانے کا حکم دیا، کیونکہ دولت مند بھی پیسے بنا کے چلے گئے اور سرکاری افسر بھی، بیوروکریسی بھی، اور جن کی مرضی سے گئے وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کیسے ہوتا ہے، سب پیسے بنا کے چلے گئے غریبوں کو کہ پیسوں کو ڈوبنے کے لیے۔ یہ انصاف ہے آپ کے یہاں کہ گرا دو، مگر جنہوں نے سب کچھ کیا انہیں کسی کو سزا مت دو۔ یہ ہے عدالتی نظام آپ کا۔ کہتے ہیں کہ ظلم پہ کھڑا معاشرہ چل نہیں سکتا، نا انصافی پہ کھڑا معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا، کفر پہ کھڑا معاشرہ چل سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جنہیں آپ کافر قرار دیتے ہیں ان کے معاشرے کیسی ترقی کر رہے ہیں، کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی سے لے کے معیشت، دنیا زندگی کے ہر آسپیکٹ میں، ہر اطراف میں، ہر سو، ہر جانب ان کی ترقی مثالی۔ آپ ان کے سامنے بھکاریوں کی طرح کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ نہ تو آپ موجود دنیا کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نہ آپ جس کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا کہ جناب آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ موجود دنیا سے بالکل الگ ہے، آپ کا یہ نظریہ، اور دیکھیں یقین، ایمان اور عمل میں تضاد ہو تو تباہی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اگر آپ کا یقین کچھ اور ہو اور آپ کا عمل کچھ اور ہو، اس تضاد سے تباہی اور بربادی ہی پھوٹتی ہے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک ولاگر گلیوں سڑکوں پہ نکلا ہوا تھا پنجاب کی، اور عام آدمی سے پوچھ رہا تھا کہ عید کی نماز کی کتنی رکعتیں اور کتنی تکبیریں ہوتی ہیں۔ بخدا ایک آدمی نہیں بتا سکا، جس میں کوئی 14-15 لوگ دکھائے جس میں سے 6-7 لمبی لمبی داڑھیوں والے تھے، بیچارے معصوم لوگوں نے کچھ بھی نہیں پتا، جبکہ آپ کی گلی گلی، محلے محلے، 8 مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، سارا دن اسپیکر پر ایک کوہرام بپا رہتا ہے۔ جمعہ بازار جیسے اذانیں ایسے ہوتی ہیں جیسے جمعہ بازار، مگر نہ کسی کو نماز آتی ہے پوری، نہ تکبیر آتی ہے۔ باقی تو چھوڑیں مذہب کی سول کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے۔ مذہب تو یہاں ہے، یا یقین کریں آپ نہ کریں، مذہب میرا مذہب، ساری دنیا کے سارے مذاہب ایک ہی بات سکھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ اگر آپ کو یہ یقین کامل ہوتا کہ ہر شخص کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، اپنی قبر کا عذاب ہے اور اپنی قبر کا ہی ثواب ہے، تو آپ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرتے کبھی۔ مگر آپ دوسروں کو سدھارنا چاہتے ہیں، خود نہیں سدھرنا چاہتے۔ آپ کسی بھی معاملے میں زندگی کے دیکھ لیں، صرف دوسروں پہ تنقید کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ۔ وہ ابھی ایک صاحب نے مجھے ایک تصویر بھیجی کہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں چائنیز فارن منسٹری کے آفس کے آفیشلز کے ساتھ، کہتے ہیں یہ تصویر ابھی چند منٹ پہلے آئی ہے اور اسے دیکھ کر وائٹ ہاؤس کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ کون لوگ ہیں آپ؟ ایک طرف امریکہ سے آپ کو اتنی شدید نفرت ہے اور وجہ وہی بتاتے ہیں آپ کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، دوسری طرف آپ ترلے ڈالنے آ رہے ہیں جب موقع بموقع کنفرم ہو گیا نا کہ خرم شہزاد ایک 92 چینل کے بیورو چیف ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں،
انہوں نے خبر دی ہے کہ کون سی لابی ہائر کی ہے امریکہ کو منانے کے لیے، کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کون لوگ ہیں. کیا آپ یہ دیکھیں کہ میں کل بھول گیا تھا کہ سیکریٹری اسٹیٹ آف امریکہ اینتھونی بلنکن بھارت گئے، اور وہاں جو آپ نے ان کے ٹویٹ بہت سے لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ امریکہ ہمارا کیسا پارٹنر ہے اور ہم ابھرتی ہوئی سپر پاور کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور یہ لمبے چوڑے داستان وہاں پر سامنے آئی. برابر سے ہو کہ وہ پھر آ گئے، پھر بالٹک اسٹیٹس جا رہے ہیں. مگر آپ کے لوگوں کو طلب کر رکھا ہے یہاں. آپ کو نفرت اتنی ہے تو چھوڑ دیجیے نا، الگ ہو جائیے نا، بھاگ جائیے نا. جو آپ کہنا چاہتے ہیں کھل کے کہیے نا. پھر آپ اپنے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے دکھانا چاہتے ہیں عوام کو کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں. یہ جھوٹ ہے. یہ اگر آپ اللہ کے سپاہی ہوتے تو یہ گولی بندوق بارود سب امریکہ سے نہ لیتے، ویسٹرن ورلڈ سے نہ لیتے. اور آپ کیسے اللہ کے سپاہی ہیں کہ اس بات پہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں چائنیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سپاہی، وہ بھی اللہ کے سپاہی ہیں، جیت گئے. مگر ان اللہ کے سپاہیوں نے ابھی حال ہی میں ان اغیور مسلمان آزادی پسندوں کی مدد فرمائی اور چینی انجینئرز کو داسو ڈیم پر مارا. جو آپریشن رد الفساد تھا نا، اس کے دوران آپ کے یہاں موجود تھے. اور جب آپ نے مار پٹائی شروع کی تو وہ بھاگ کر افغانستان میں چلے گئے، اور انہی افغان طالبان نے انہیں پناہ دے رکھی تھی. اور انہی وہ جو تاجک وہ کیا اغیور مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسٹ ترکمنستان کے نام سے یہ وطن تھا یہاں سنکیانگ میں، اور چائنا نے اس پہ قبضہ کر لیا، ہمارے رائٹس نہیں دیے. انہوں نے تحریک طالبان کے ساتھ مل کر داسو ڈیم پر انجینئرز کو مارا. اور یہ سارے لوگ کہاں ہیں؟ افغانستان میں. واپسی شروع ہو گئی نا طالبان کی، تحریک طالبان کی، آپ سب کو پتہ چل چکا ہے. تو یہ جو طالبان ہیں اب منافقت کر رہے ہیں، سدھرے نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اپنے بیسک نظریے سے پھر جائیں گے؟ بھائی ان کا تو یہ ہے کہ بھائی پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے نا. یہ تو آپ ہیں منافق کہ آپ کو کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی نظر آتی ہے، مگر آپ کو اغیور میں نہیں نظر آتی. آپ کو 2 ملین مسلمان جو زیر حراست ہیں، کیمپوں میں بند ہیں، جن کے بچے، جن کی عورتیں، مرد، بوڑھے الگ الگ ہیں اور تشدد کا نشانہ ہیں، وہ کہتے ہیں پھر اس پر آپ کہتے ہیں کہ وہ چائنا کا مسئلہ ہے. مگر کشمیر جو ہے، وہ کشمیر جہاں آپ نے مقبوضہ کشمیر میں جو آپ الزام لگاتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے اور کوئی حصہ نہیں لیتا فلانا دھماکہ، آپ نے اپنے یہاں جو کیا وہ سب کو نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نون آپ ہی کی جماعت ہے نا، آپ ہی کے 3 بار کا وزیر اعظم رہا ہوا ہے، اس کا حب الوطن، وہی اسی کے تھرو آپ بے نظیر بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو اور سب کو غدار قرار دلوایا کرتے تھے. آج اسے بھی غدار کہہ رہے ہیں. آج اس کی جماعت کے لوگ آپ کو غدار قرار دے رہے ہیں اور کشمیر کا سوداگر قرار دے رہے ہیں. اور ساتھ میں الیکشن کے بعد آزاد کشمیر میں آزادی کے جو نعرے لگے ہیں، جو جلوس نکلے ہیں، جو مظاہرے ہو رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بہت غور سے دیکھ رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ نے اللہ کے سپاہیوں کو چھوٹ دی تھی 22 سال یا اس سے بھی پہلے، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا سے وہ صلح کر کے خاموش ہو جائیں گے، وہ بالکل خاموش نہیں ہوں گے. تحریک طالبان اور جو ٹوٹے ہوئے دھڑے تھے ان کے درمیان داعش نے صلح کروائی نا، اس نے القاعدہ نے. تو کہاں رہتی ہے القاعدہ؟ افغانستان میں، اور انہی طالبان کے زیر اثر علاقوں میں رہتی ہے. کابل حکومت کے زیر اثر علاقوں میں تو نہیں رہتی نا. تو کسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے. تو جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، میرٹ نہ ہو اور عمل نہ ہو، جس پر ایمان ہو، وہ منافق معاشرہ ہی ہوتا ہے. اور ایک منافق معاشرے میں لوگوں کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے سب کو نظر آ رہی ہے، اور بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ پلیز آنکھیں کھولیے. آنے والے دن بہت برے دن آنے والے ہیں. دنیا آپ کے خلاف متحد ہو چکی ہے. چائنا بھی آپ پر بہت ٹرسٹ نہیں کرتا.
یہ تحریک طالبان اور غیور مسلمان مل کر جو آنے والے دنوں میں اودھم مچانے ہیں، اور افغان طالبان نے وہی کہنا ہے جو اس وقت پاکستان کہہ رہا ہے کہ نتھنگ ٹو ڈو ود اس، وی آر ناٹ ریسپانسبل کراس دا بارڈر. یہی کہہ رہے ہیں نا، کل عمران خان نے یہی کہنا ہے افغان میڈیا سے کہ جی طالبان جانے آپ جانے، ہم تو صرف امن چاہتے ہیں، آپ لوگ امن پیدا کریں، اور ہمارے یہاں تو 3 ملین پہلے سے موجود ہیں. اگر دہشت گرد یہاں سے وہاں جا کے حملہ کرتے ہیں اور وہاں سے آ کے یہاں چھپ جاتے ہیں تو وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. ایسی افغان طالبان کہیں گے، اور پھر چائنا بھی ناراض ہوگا، پھر ایران بھی اور ناراض ہوگا. اس روشنی میں فیصلہ کر لیں. میں آخر میں وہ محسن ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ انڈیا سے ہیں پاکستان سے، انہوں نے کہا کہ جی کشمیر میں استواب رائے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستانی فورسز دونوں کشمیر سے، وہ آزاد کشمیر سے بھی سیکورٹی فورسز کو وڈرا کریں، تب یہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے. محترم، دونوں کو جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی، دونوں کو یہ آرڈر ہے کہ دونوں اپنی اپنی سیکورٹی فورسز اور ایجنسیوں کو باہر نکالیں، پھر ریفرینڈم ہو سکتا ہے. جب آپ انڈین یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کو اجازت ہے منیمم رکھنے کی، غلط ہے یہ، اور پاکستانی چھپا لیتے ہیں ان قراردادوں میں جو شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ جناب اپنی سیکورٹی فورسز کو وڈرال کرنا ہے. آپ دونوں جھوٹے ہیں بیسیکلی. جب تک آپ لوگ جھوٹ بولتے رہیں گے اس وقت تک آپ کے گھروں میں کبھی خوشحالی نہیں آئے گی، تعلیم نہیں آئے گی. تعلیم کا تو سارا کھیل ہے. خیر اینی وے، ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.